الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حاضرین جمعہ خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ حضرات، یہ ربیع الاول کا آخری جمعہ ہے۔ گزشتہ 3 جمعے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا کیوں ضروری ہے، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کے انتقال کے حوالے سے، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیچڑ اچھالتے ہیں، آپ کے سلسلے میں جو گستاخیاں کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا، اس سلسلے میں بھی ہم نے بات کی تھی۔ اور آج کا جمعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا، یہ اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس سلسلے میں آج ہماری گفتگو آپ سے ہوگی۔ درود الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کیا مشہور آیت، خطبوں میں آپ سنتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ سن لیجئے، بے شک اللہ تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، لہذا اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا حق بتایا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم ذمہ داری ہم پر جو عائد ہوتی ہے، آپ کا ایک عظیم حق جو ہم پر واجب ہوتا ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ اس حق کو ادا کرنے کے سلسلے میں ہم سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے، ہم سے بڑی بھول ہوتی ہے۔ نبی پر بہت کم درود و سلام ہم بھیجتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جلاء الافہام ایک کتاب ہے ان کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ محدثین کرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی وہ نام لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود لکھے بغیر آگے نہیں بڑھتے۔ تو اس طریقے سے نبی پر سب سے زیادہ درود و سلام بھیجنے والے یہ محدثین ہیں۔ چلیے اس کی فضیلت کیا ہے ہم معلوم کرتے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے نبی پر درود بھیجنے سے، بڑے فائدے زندگی میں ہم دیکھیں گے، بہت ہی رحمت ہم پائیں گے، بہت ہی برکت ہم پائیں گے، زندگی میں بڑا خیر ہم دیکھیں گے درود اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش نظر آئے، بڑے خوش اور خرم نظر آئے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ آج آپ بڑے خوش نظر آتے ہیں، آپ کا چہرہ خوشی سے بڑا چمکتا ہے، کیا بات ہے، کس بات پر آپ کو خوشی ہو رہی ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے پاس ایک فرشتہ ایک بشارت لے کر آیا ہے، فرشتہ میرے پاس ایک خوشخبری لے کر آیا ہے۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ میرا جو امتی مجھ پر ایک مرتبہ اگر درود بھیجے، میرا کوئی بھی امتی مجھ پر ایک مرتبہ اگر درود بھیجے تو اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی خوشخبری تھی۔ اس خوشخبری کو سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، خوشی سے آپ کا چہرہ مبارک چمکنے لگا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغیچے میں دیکھا، ایک باغ میں دیکھا، اور باغ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور اتنا لمبا سجدہ کیے، اور میں نے اتنا لمبا سجدہ کرتے ہوئے دیکھا کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں آپ کی روح قبض نہ کی گئی ہو۔ سجدے سے سر اٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہے، اتنا لمبا سجدہ کیے۔ پیارے نبی عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھے ڈر ہوا کہ کہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال تو نہیں فرما گئے، اور اس ڈر کے مارے مجھے رونا آ گیا۔ میں رونے لگا اور میری رونے کی آواز کو سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ سجدے سے اٹھائے، اپنا سر سجدے سے اٹھائے اور کہنے لگے عبد الرحمن کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے کہا اللہ کے نبی جب آپ اتنا لمبا سجدہ کیے مجھے ڈر لگا کہ کہیں آپ انتقال تو نہیں ہو گئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے یہ خوشخبری سنائی۔ اس خوشخبری پر میں نے سجدہ شکر ادا کیا تھا، اللہ کے لیے شکرانے کا سجدہ ادا کیا تھا۔ خوشخبری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا جو بھی امتی آپ پر ایک بار درود بھیجے، آپ پر جو بھی امتی درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر آسمان سے رحمتیں نازل کرتا ہے اور آسمان سے سلامتی نازل کرتا ہے۔ اتنی بڑی خوشخبری۔ تو نبی پر درود بھیجنا حقیقت میں سلامتی کے حقدار بننا ہے۔ نبی پر درود بھیجنا اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہونا ہے۔ تو حضرات درود نبی پر کیسے بھیجنا چاہیے؟ تشہد کی دعا آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو،
تم پر اللہ کی سلامتی ہو، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں بھی آپ پر اترے، اللہ کی برکتیں بھی آپ پر اترے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے کہا، تشہد کی دعا سن کر، اے اللہ کے رسول، آپ نے تو سلام بھیجنے کا طریقہ ہم کو بتا دیا، سلام بھیجنے کا طریقہ تو آپ نے ہم کو سمجھا دیا، لیکن درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی پھر بتا دیجئے کہ ہم آپ پر کیا درود بھیجیں اور درود کیسے بھیجیں۔ تو آپ نے فرمایا درود یہ بھیجا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو درود ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں تو پیارے نبی اس طرح درود بھیجنے کا طریقہ صحابہ کرام کو سکھایا، صحابہ کرام کو سمجھایا۔ حضرات، فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور ان کی ڈیوٹی یہ ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ نبی کا جو بھی امتی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر نبی پر درود بھیجتا ہے یا نبی پر سلام بھیجتا ہے، ان فرشتوں کی جماعت کی ڈیوٹی یہ ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے، ان کا کام یہ ہے، فوراً اس درود کو نبی تک پہنچا دیتے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھ کر ایک بار درود بھیجئے، سیکنڈوں میں آپ کے درود فرشتے لے کر جاتے ہیں اور نبی تک پہنچا دیتے ہیں، سیکنڈوں میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ تعالی ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغنی من امتی السلام، یبلغنی من امتی السلام۔ فرشتوں کی ایک جماعت ہے، زمین پر پھیلی ہوئی ہے، وہ ادھر ادھر ان لوگوں کو تلاش کر رہی ہوتی ہے جو کون نبی پر درود بھیجتا ہے، کون نبی پر سلام بھیجتا ہے۔ ان فرشتوں کا کام یہ وہ تلاش کرتے رہتے ہیں، سیاحین فی الارض، زمین پہ گھوم کے پھر کے تلاش کرتے ہیں۔ فصلوا علی حیث ما کنتم، آپ نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی رہو وہیں سے مجھ پر درود بھیجو، سلام بھیجو، فرشتے مجھ تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ غلطی لوگ یہ کرتے ہیں، جو بھی حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، بول کے بھیجتے ہیں ہمارا سلام سناؤ ہمارے نبی کو۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ دیکھیے حاجی صاحب یا معتمر صاحب عمرہ کرنے والے یہاں سے وہاں تک جانے کے لیے 10-15 دن 20 دن تو لگیں گے، پہلے مکہ جائیں گے، وہاں سے مدینہ جائیں گے، 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے۔ آپ سلام بولے نبی کو، وہ وہاں جانے تک 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے، اور باسی سلام کیوں پہنچائے نبی تک؟ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس طرح مت کیجئے۔ آپ ڈائریکٹ نبی پر تازہ سلام بھیجئے، وہ یہ ہے کہ جہاں ہیں وہیں پر درود و سلام بھیجئے۔ آپ کا درود، آپ کا سلام سیکنڈوں میں فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچا دیتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا کام ہے، یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر درود بھیجیں، ہم آپ پر درود بھیجیں، کیسے بھیجیں؟ جبکہ آپ کا جسم سڑ گیا ہوگا، زمین کے اندر مل گیا ہوگا، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے۔ زمین پیغمبروں کے جسموں کو چھو نہیں سکتی، زمین پیغمبروں کے جسم کو کھا نہیں سکتی، زمین پر یہ حرام ہے۔ لہذا ہم درود بھیجیں گے، اللہ تعالیٰ پیغمبروں تک پہنچاتا ہے ہماری درود کو۔ اسی طریقے سے حضرات دیکھیے، یہ کچھ فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ درود بھیجنے کی کچھ خاص اوقات ہیں، کچھ خاص مواقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ ویسے تو درود دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں جب چاہے تب بھیج سکتے ہیں، آپ جب چاہے جس وقت چاہے آپ درود بھیجو، پہنچ جائے گا۔ لیکن
حدیث کی کتابوں میں کچھ خاص اوقات بھی بتائے گئے ہیں، ان اوقات میں درود خصوصیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس میں سے پہلا وقت ہے جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں آپ کو فوراً درود بھیجنا چاہیے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ آدمی، دنیا کا بڑا بخیل ہے وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ اس پر درود نہ بھیجے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے خطبہ دینے کے لیے آمین بولے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے، غیر معمولی طریقے سے کبھی آپ ممبر چڑھتے وقت آمین نہیں بولتے، آج کیا بات ہے کہ ممبر چڑھ کے آپ آمین بولے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ممبر پر قدم رکھا تو فرشتوں کے سردار جبرائیل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو امتی آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے اس پر اللہ کی لعنت اترے، اللہ کا عذاب اللہ کا غضب اس پر اترے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ یہاں دیکھیے دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار اور آمین کہنے والا پیغمبروں کا سردار، کیا وہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کی لعنت اس پر برسے گی جو بندہ نبی کا نام سنے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود نہ بھیجے۔ تو اسی طریقے سے ایک اور موقع درود بھیجنے کا جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ کہ اذان کے بعد نبی پر درود بھیجنا ہے۔ حدیث میں کتنی فضیلت ہے دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مؤذن کی اذان سنتا ہے اور ویسے ہی کہتا ہے جیسے مؤذن کہتا ہے۔ اذان کے وقت ہمارے پاس اذان کی اہمیت نہیں، اذان وہاں ہو رہی ہے وہاں ٹی وی چل رہی ہے، اذان وہاں ہو رہی ہے یہاں باتیں چل رہی ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ اذان کا بڑا مقام ہے، اذان کے وقت کچھ دیر کے لیے رک جائیے، اذان کا جواب کیجیے، اذان کا احترام کیجیے۔ تو فرمایا کہ کتنی اہمیت ہے، دیکھیے جو بندہ اذان سنتا ہے اور مؤذن جیسے کہتا ہے ویسے اذان کا جواب دیتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجتا ہے، پھر دعا پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتی یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے میری شفاعت قیامت کے دن حلال ہوگی۔ نبی قیامت کے دن اس آدمی کے سلسلے میں ریکمنڈیشن کریں گے، سفارش کریں گے، اے اللہ یہ وہ بندہ تھا جو اذان کے بعد مجھ پر درود بھیجا کرتا تھا، اس کو معاف کر دے۔ تو کتنی فضیلت ہے، ہم اذان کا جواب نہیں دیتے، نبی پر درود نہیں بھیجتے، تو درود بھیج کے دعا پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اور تیسرا مقام درود بھیجنے کا، جب بھی آپ مسجد میں آتے ہیں اور مسجد سے نکلتے ہیں، آتے وقت بھی درود بھیج کے اندر آنا، جاتے وقت بھی درود بھیج کے باہر جانا۔ جو درود آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھیے یا اس طرح پڑھیے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہہ کے سیدھا پاؤں اندر رکھ کے آئیے، یا جاتے وقت بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک کہیے اور بایاں پیر بایاں رکھے جائیے۔ تو یہ کلمات بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ کو جو درود یاد ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھا مقام درود بھیجنے کا، اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں آپ 3 رکعت والی نماز میں یا 4 رکعت والی نماز میں 2 تشہد ہوتے ہیں، 2 مرتبہ بیٹھتے ہیں، تو پہلی مرتبہ بھی درود بھیجنا مستحب اور سنت ہے، اور آخری تشہد میں تو درود بھیجنا واجب ہے۔ دونوں تشہد میں چاہے تو آپ درود پڑھ سکتے ہیں، پہلے تشہد میں درود بھیجنا سنت اور مستحب ہے، اور دوسرے تشہد میں درود بھیجنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے 5واں مقام نماز جنازہ۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیرات ہوتی ہیں، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے، اور دوسری تکبیر کے بعد نبی پر درود بھیجیں گے، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعائیں کریں گے، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیریں گے۔ تو نماز جنازہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اسی طریقے سے 6واں مقام
لیے بیٹھتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا میں درود اگر نہیں بھیجیں گے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، آپ کی دعا معلق ہو جائے گی۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم مسجد نبوی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آنے والا آیا، نماز پڑھا اور دعا کرنے لگا، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، کہنے لگا اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا عجل ھذا، بڑا جلد بازی میں دعا کر رہا ہے جی، دعا میں بہت جلدی مچا رہا ہے۔ پیارے نبی اسے قریب بلائے اور فرمایا کہ اللہ کے بندے دعا کرنے کا طریقہ یہ نہیں، دعا میں پہلے اللہ کی خوب تعریف اور حمد و ثنا بیان کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، اس کے بعد جو مانگنا ہے مانگو۔ تو دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ بہت ضروری ہے۔ دعا کے درمیان بھی آپ درود بھیج سکتے ہیں، دعا کے آخری میں بھی آپ، اختتام پر بھی آپ درود بھیج سکتے ہیں۔ دیکھیے درود بھیجنے کے جو کتنے مقامات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 40 مقامات بتائے ہیں نبی پر درود بھیجنے کے۔ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے نام نیک کو بلند کر دیا۔ رفعت ذکر، آپ کے نام کو بلند اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ ساری اسی کی شکلیں ہیں۔ جگہ جگہ مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر نبی پر جو درود ہم بھیجتے ہیں یہ نبی کے نام نیک کو بلند کرنے کی شکلیں ہیں۔ دیکھیے اور بھی کیا کیا شکلیں، دیکھیے جب بھی انسان ٹینشن میں ہوتا ہے، پریشان رہتا ہے، حیران رہتا ہے، ایک رنج ہے، یہ غم ہے، ایک ٹینشن دماغ میں ہے، سکون نہیں ہے، یقین مانیے اس وقت میں آپ درود پڑھ کے دیکھیے، آپ کے سارے غموں کے بادل ہٹ جائیں گے، آپ کے زندگی کے سارے ٹینشن ختم ہو جائیں گے چند منٹوں میں۔ درود پڑھ کے دیکھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں رات میں دعا کرتا ہوں، میں رات میں دعا مانگتا ہوں، اور دعا میں آپ پر کتنا درود بھیجوں، دعا میں آپ پر کتنا درود بھیجوں، کیا میں 1/3 آپ پر درود بھیجوں، یعنی ایک حصہ آپ کے لیے درود بھیج کے 2 حصے اپنے لیے دعا کر لوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں چاہو تو اور زیادہ درود بھیجو۔ صحابی نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرتا ہوں، آدھی دعا آپ پر درود بھیجتا ہوں، باقی آدھا وقت میں اپنے لیے دعا کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چاہو تو اور زیادہ درود بھیجو۔ صحابی نے کہا تو ٹھیک ہے اللہ کے نبی 2 حصے میں آپ پر درود بھیجتا ہوں اور 1 حصہ میں اپنے لیے دعا کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چاہو تو اور زیادہ درود بھیجو۔ صحابی نے کہا تب تو اللہ کے رسول میں پوری دعا صرف درود ہی بھیجتا رہوں گا اور کچھ دعا نہیں کروں گا، ہاتھ اٹھانے سے لے کر ہاتھ جھکانے تک پورا درود ہی آپ پر بھیجتا رہوں گا۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا تکفی لک ہمک ویغفر لک ذنبک، تکفی لک ہمک ویغفر لک ذنبک، تب تو تمہارے غموں کے بادل ختم ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دیکھیے 2 فضیلت بتائے، آپ کو جو ٹینشن ہے، جو رنج ہے، جو الم ہے، جو غم ہے، یہ سارے غموں کے بادل ختم ہو جائیں گے اور آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آپ دعا نہیں کہ صرف درود بھیج کے بیٹھے بس، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے ہم دعا کے لیے بیٹھیں صرف درود بھیجتے رہیں، تو کیا ہوگا؟ 2 فائدے آپ زندگی میں دیکھیں گے، آپ کے ٹینشن ختم ہوں گے اور آپ کی بخشش بھی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے حضرات صبح شام کے خاص اذکار حدیث کی کتابوں میں لگ بھگ 20 دعائیں، صبح میں 20 دعائیں، شام میں 20 دعائیں ہیں، اذکار ہیں۔ انہی اذکار میں سے خصوصیت کے ساتھ صبح میں 10 مرتبہ، شام میں 10 مرتبہ ہمارے نبی پر درود بھیجنے کا حکم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح سورج نکلنے سے پہلے 10 مرتبہ، شام میں سورج
سورج ڈوبنے سے پہلے 10 مرتبہ. حدیث میں جو بھی اذکار ہیں یہی اوقات بتائے گئے. علماء نے کہا سورج نکلنے سے پہلے کے اذکار اور سورج ڈوبنے سے پہلے کے اذکار. جو صبح سورج ڈوبنے سے پہلے 10 مرتبہ، شام میں سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح میں 10 مرتبہ اور شام میں سورج ڈوبنے سے پہلے 10 مرتبہ جو مجھ پر درود بھیجے گا، آپ نے فرمایا حلت لہ شفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن میری سفارش اس کے لیے حلال ہو گئی. میں اس بندے کی سفارش کروں گا، اللہ کے پاس شفاعت کروں گا. اس بندے کو جنت میں داخلہ دلانے کے لیے میں کوشش کروں گا. اس بندے کو جہنم سے بچانے کے لیے میں کوشش کروں گا، کیونکہ یہ بندہ صبح شام مجھ پر درود بھیجنے کی کوشش کیا کرتا تھا. تو یہ بھی آپ زندگی میں عادت ڈالیے. مغرب سے 10 منٹ پہلے آئیے، درود پڑھتے بیٹھیے، اور فجر کی نماز کے بعد نبی پر 10 مرتبہ درود بھیجیے. اسی طریقے سے مجلس میں اگر کوئی بھی مجلس ہے، دنیاوی مجلس ہو، دینی مجلس ہو، مجلس میں جو بھی میٹنگ ہوتی ہے، کبھی مشورے ہوتے ہیں، مجلس میں اللہ کی تعریف اور نبی پر درود کے بعد ہی بات چیت شروع ہو. حمد و صلات کے بعد ہی ہماری گفتگو شروع ہونی چاہیے. ہم بیٹھتے ہی باتیں شروع کر دیتے ہیں. مجلس میں درود ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہونا چاہیے. جس مجلس میں اللہ کی تعریف نہ ہو اور نبی پر درود نہ بھیجا گیا ہو، قیامت کے دن وہ مجلس اس مجلس والوں کے لیے بہت ہی حسرت کا باعث ہوگی اور افسوس کا باعث ہوگی. اسی طریقے سے جو اوقات بتائے گئے ان میں سے جمعہ کا دن خصوصیت کے ساتھ یہ درود کا بھی دن ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن وہ دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن آدم علیہ السلام انتقال ہوئے، اسی دن قیامت قائم ہوگی. لہذا اس دن مجھ پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجا کرو. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ پر درود کیسے بھیجے؟ اسی وقت اس حدیث کو فرمایا تھا ہم آپ پر درود کیسے بھیجے؟ جبکہ آپ کا جسم سڑ گیا ہوگا. تو آپ نے فرمایا زمین پر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے. اسی طریقے سے حضرات اس لیے ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن کچھ دیر پہلے آئے، ایک 10 منٹ، ایک آدھا گھنٹہ، جتنا آپ وقت نکال سکتے ہیں نبی پر درود بھیجتے بیٹھے. نبی پر جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہیے. اسی طریقے سے کچھ بدعات ہیں لوگوں کے اندر درود سلام بھیجنے کے سلسلے میں. یہ اذان کے وقت کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، مائک میں زور سے درود بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اس طرح مائک میں اذان دینا چاہیے. اذان کے ساتھ زور سے درود بھی مائک میں ادا کرتے ہیں. یہ بدعت ہے. یہ صحابہ کرام سے یا حدیثوں کی کتابوں سے یہ بات ثابت نہیں ہے. کچھ لوگ چھینکنے کے بعد بھی درود بھیجتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے ایک آدمی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے ایک آدمی چھینکا. چھینکنے کے بعد اس نے کہا الحمدللہ. صرف الحمدللہ نہیں کہا، پھر کہا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، درود بھیجا. تو حضرت ابن عمر نے فوراً روکا اور فوراً ٹوکا، کہا یہ سب غلط ہے. چھینکنے کے بعد صرف الحمدللہ ہم کو سکھایا گیا، درود بھیجنا سکھایا نہیں گیا. اسی طریقے سے ارباب تصوف جو ہے سلسلے والے حضرات جن کو کہا جاتا ہے، ان کے پاس وہ لوگ دیکھیے درود کے لیے الگ سے مجلس منعقد کرتے ہیں. اس میں صرف درود ہی درود پوری مجلس میں بھیجی جاتی ہے. یہ بھی درود کے لیے الگ سے جماعت کی شکل میں مل بیٹھنا اور اجتماعی شکل میں درود بھیجنا یہ بھی غلو ہے. اس طرح کا طریقہ بھی ثابت ہے. اسی طریقے سے کچھ احباب ہیں، ایک بدعت یہ بھی دیکھی ہے صوفی حضرات، انہوں نے درود کے الگ الگ کلمات بنائے، الگ الگ سیڑے بنائے اور ایک ایک درود کو ایک ایک نام انہوں نے دیا. یہ درود انوری ہے، یہ درود ہزاری ہے، یہ درود لاکھی ہے، یہ درود شافعی ہے اور یہ درود مشکل کشا ہے. کہتے ہیں کہ یہ درود پڑھنے سے مشکلات ختم ہوں گے، یہ درود پڑھنے سے علم میں ترقی ہوگی، یہ درود پڑھنے سے آپ کو علم پیسوں میں برکت آئے گی. اس طرح لوگوں نے درود کے کلمات انڈیا میں بنائے ہیں.
تو یہ سب ہم نہیں پڑھیں گے. جو درود کے کلمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں انہی درود کو پڑھنے میں برکت ہے، خیر ہے، بہتر ہے. اور جو درود ہم اپنی طرف سے بنا لیے اور ان کو الگ الگ نام دیے اور ایک ایک الگ الگ فضیلتیں بتائے، اس کو پڑھنے سے 1000 نیکی، اس درود کو پڑھنے سے 1,00,000 نیکی، اس درود کو پڑھنے سے 1,00,00,000 نیکی، یہ سب ہم بنا لیے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ سب باتیں ثابت نہیں ہے. لہذا اس طرح کی بدعات سے بھی ہم کو بچنا چاہیے. اور آخری میں یہ بات یاد رہے کہ درود صرف ہمارے نبی پر ہی نہیں، جتنے پیغمبر آئے سارے پیغمبروں کا بھی حق ہے سب پر درود و سلام بھیجا کریں، سب پر بھیجنا چاہیے، صرف ہمارے نبی پر ہی نہیں. سورہ صافات میں اللہ نے فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، دونوں جہانوں میں نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو. سلام موسیٰ علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر سلام ہو. سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو. سلام علی الیاسین، الیاس علیہ السلام پر سلام ہو. آخری میں فرمایا مختلف پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سارے اللہ کے نبیوں پر سلامتی ہو اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. تو یہ کچھ باتیں تھی درود و سلام کے سلسلے میں. لہذا زندگی میں قانون بنا لیجئے روزانہ درود بھیجنے کے لیے کچھ وقت میں نکالوں گا، کیونکہ ہماری نبی کی بہت سارے احسانات ہماری زندگی میں ہیں. ہمارے نبی امت کے لیے راتوں میں اٹھ کر رویا کرتے تھے، امت کو جہنم سے بچانے کے لیے، جنت میں بھیجنے کے لیے کتنا فکر کرتے تھے. فکر میں آپ کے بال بھی سفید ہو گئے تھے، تو اس نبی کی ہم کتنی فکر کرتے ہیں. تو درود بھیجنا یہ نبی کا حق ہے، ہماری اوپر ذمہ داری ہے، وہ بھیجنے کا ہوتا ہے. آخری میں حضرات، چونکہ دیوالی کا موسم ہے، اس حوالے سے 2-3 باتیں بتا کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ دیوالی یہ ہمارے ملک کے ہندو حضرات کی عید ہے، وہ مناتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ان کا مذہبی تہوار ہے. ہمیں اعتراض یہاں پر یہ ہے ہم میں سے بہت سارے مسلمانوں کے بچے بھی عید مناتے ہیں، بڑے بھی مناتے ہیں، بچے بھی مناتے ہیں، بڑے شوق سے مناتے ہیں. بہت غلط ہے، یاد رکھیے، بہت غلط کر رہے ہیں. بڑے لوگ مول کے پیسے خرچ کر کے بچوں کو لا کے دیتے ہیں، اس میں ایک تو پیسے کا اسراف ہے. ہزاروں سووں کے روپے اللہ کی امانت ہے، پیسہ آپ کے جیب میں ہے، آپ اسے پٹاخوں میں برباد کر کے پیسوں کو اسراف کرتے ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی ہیں جو پیسوں کو اسراف کرتے ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا. دوسرا ہے کہ یہ تو مالی نقصان، دوسرا بدنی اور جسمانی نقصان بھی ہے. کتنے لوگوں کے پٹاخے پھوڑنے کی وجہ سے جسم کو نقصان ہوتا ہے، کہیں پیر کو نقصان ہوا، کہیں ہاتھ کو نقصان ہوا، کہیں چہرے کو نقصان ہوا، کہیں گھر جل گئے. دیکھیے کتنے اخبارات میں پرو میں آتے ہیں بارود کی وجہ سے. تو لہٰذا بہت سارے نقصانات ہیں، اور سب سے بڑا نقصان مالی نقصان تو ہے، بدنی نقصان تو ہے، اس سے بڑھ کر جو نقصان ہے ایمانی نقصان. آپ غیر قوم مشرک قوم کے پیروی کرتے ہیں، ان کے طریقے پہ چل کے ان کی عید مناتے ہیں، آپ ایمان سے ہٹ جائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی بھی کسی دوسری قوم کی سنگولیرٹی کو اپنائے گا، اس کی کلچر کو اپنائے گا، ان کی تہذیب کو اپنائے گا، یا ان کے تہوار کو اپنائے گا، وہ بھی قیامت کی دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو جس قوم کے تہوار کو تہذیب کو اپنائے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو لہٰذا یہ ایمان کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہے. جان کا نقصان چھوٹا نقصان، مال کا نقصان چھوٹا نقصان، ایمان کا نقصان یہ بہت بڑا نقصان ہے. ایسے بچپن سے عادت ہو گئی ہے ہماری، لیکن آج سے توبہ کر لیجیے. آپ کے بچے روئیں گے، رونے دیجیے، برداشت کیجیے. آپ کے بچے ترسیں گے، ترسنے دیجیے، برداشت کیجیے. مگر کبھی ایمان کے نقصان کو آپ برداشت مت کیجیے. ہر چیز، ایک چھوٹا سا پٹاخہ بھی، ایک روپے کی چیز بھی اس میں آپ استعمال مت کیجیے، ورنہ قیامت کے دن اللہ کے پاس آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور اس موقع پر یہ بات بھی یاد دلانا چاہتا ہوں، اس موقع پر دیوالی کی مٹھائی لوگ لا کے دیتے ہیں.
اگر وہ بتوں کے سامنے لا کے رکھ کے دیتے ہیں تو شرک ہے، کھانا ہی جائز نہیں۔ اگر وہ بتوں کے سامنے رکھے بغیر سویٹ شاپ سے ڈائریکٹ لا کے آپ کو دیتے ہیں، دوستانہ آپ کے تعلقات ہیں، تب بھی جائز نہیں، تب بھی جائز نہیں۔ ہاں اگر قبول نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی دوستانہ تعلقات کٹ ہونے کا اندیشہ ہے تو احتیاط برتیے، کوشش کیجیے نہیں لینے کی۔ اگر لینا ہی مجبوری ہے لے کر مت کھائیے، کسی اور کو دے دیجیے، کسی غریب کے حوالے کر دیجیے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی، دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو ہسپتالوں میں ہیں ان کو صحت و تندرستی کی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی وبا سے، بلا سے، وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرما، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم علیکم بر رؤوف رحیم۔